بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی و نسلم علی رسول الکریم۔ چونکہ ہمارا یہ سفر ملیشیا سے شروع ہوا، 31 اگست کو میں ملیشیا گیا اور پھر 3 کو ہم تیونس پہنچے اور پھر ہماری وہاں ٹریننگ تھی۔ تو بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں اشکالات آتے ہیں۔ پہلے میں مختصر سی کارگزاری رکھ دوں۔ 3 سے لے کر ہم تقریباً 5-6 دن ہماری تربیت چلتی رہی۔ اس کے بعد مختلف وجوہات کی بنیاد پر جب یورپین قافلہ ہمارے ساتھ آ کر ملا بارسلونا والا، تو اس پر ڈاؤن اٹیک ہو گئے۔ پھر ایک دن بعد موسم خراب ہو گیا، تو یہ قافلہ لیٹ ہوتے ہوتے کچھ کشتیاں 14 ستمبر کو نکلی اور ہماری کشتی 15 ستمبر کو روانہ ہوئی۔ کچھ کشتیاں بو سعید پورٹ سے نکلی تیونس کی، اور ہماری کشتی جو ہے گمرت پورٹ سے نکلی۔ تو 15 کو ہم لوگ روانہ ہوئے، اور پھر اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ ہم سسلی اور یعنی کہ مالٹا اور سسلی کے درمیان سے ہوتے ہوئے ہم 6 دن کے سفر پہ تھے، تو ہماری کشتی کا انجن فیل ہو گیا، اور پھر وہ ایک تفصیل ہے جو آپ کے علم میں ہے پوری۔ تو اس کے بعد ہمیں ریسکیو کر کے سیراکوزا جزیرے لایا گیا، اور پھر ہم وہاں 4 دن رہے، اور اس کے بعد پھر میں لاسکیا چلا گیا۔ اور اس کے بعد یہ ہوا کہ لاسکیا میں پتہ چلا کہ اب روٹ بدل گیا ہے، اور ہماری جو یہ کشتیاں ہیں یہ بجائے لاسکیا اور قبرص کے بجائے یہ سمندر وہی ہے بحر روم، لیکن اس کے دوسرے کنارے سے ہوتی ہوئی دوسرا روٹ اختیار کریں گے۔ تو پھر میرے ساتھی ڈاکٹر اسامہ صاحب کے پاس ویزے کی سہولت نہیں تھی، لیکن میرے پاسپورٹ پر مجھے ویزے کی سہولت تھی، تو میں یورپ آ گیا، اور یہاں سے میں نے جوائن کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اور اس وقت میں اپنے بھائی وقاص بھائی اور یہاں کے مقامی علماء مولانا عثمان طارق صاحب وغیرہ کے ساتھ ہوں۔ تو اب یہاں سے آگے کا میرا سفر اسی ترتیب پر انشاءاللہ چلے گا۔ کچھ گزارشات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں جو لوگوں کے درمیان ہیں، وہ غلط فہمیاں ہیں، وہ یہ کہ ایک تو کہ یہ کہ بعض احباب اس فلوٹیلا کے بارے میں مکمل معلومات نہیں رکھتے، جس کی وجہ سے وہ پریشان ہیں۔ پہلی بات تو ذہن میں نشین رکھیں کہ یہ 4 فلوٹیلا ہیں جو اکٹھے ہو کر چل رہے ہیں۔ پہلا فلوٹیلا ہے بارسلونا کا، جو فریڈم فلوٹیلا کہلاتا ہے، اور یورپ کی ساری کشتیاں سوائے اٹلی اور جو ہے وہ مالٹا کے چھوڑ کر اور یونان کی، ان کی کشتیاں یہاں اٹلی سے شامل ہوئی۔ باقی یورپ کے دیگر حصوں کی کشتیاں وہ بارسلونا سے چلی، اور انہوں نے ہمیں تیونس پہ جوائن کیا۔ اور دوسرا جو فلوٹیلا ہے وہ ہے اسطول سمود المغربی، جس میں مراکش ہے، تیونس ہے، الجزائر ہے، لیبیا یعنی شمالی افریقہ اور افریقہ کے ممالک ہیں۔ یہ حضرات سارے بائی ایئر پہنچے تیونس۔ تیسرا فلوٹیلا ہے سمود النوسانترا اسے کہتے ہیں، یعنی نوسانترا فلوٹیلا، قافلہ استقامت نوسانترا۔ تو یہ ملیشیا، ایشیا اور پاکستان، بنگلہ دیش اور اسی طرح ایشیا کے تمام ممالک اس میں شامل ہیں۔ اور ایک چوتھا فلوٹیلا گلوبل فلوٹیلا، جس میں عرب کنٹریز کے لوگ شامل ہیں۔ یہ جو بقیہ تھے بارسلونا کے علاوہ، یہ تینوں کے تینوں قافلے پہنچے تیونس، کیونکہ ظاہر ہے ہمیں کوئی ایسا ملک چاہیے تھا جو ہمیں وہاں سپورٹ کرے اور ان کشتیوں کو جو ہے وہاں سے ہو۔ لیکن اس کے بہت زیادہ جو اس کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، بالخصوص سمود النوسانترا کو وہ ملیشیا کر رہا ہے، اور ہمارے ترک بھائی کر رہے ہیں، اور گلوبل جو فلوٹیلا اس کو عرب بھائی کر رہے ہیں۔ تو یہ سب مل کر جو ہے اس پورے مجموعے کا نام بنا تھا گلوبل سمود فلوٹیلا۔ اور اس میں تقریباً یوں سمجھیں کہ 40% مسلم شرکاء ہیں اور 60% نان مسلم شرکاء ہیں، اور یہ سارے کے سارے انسانیت کی محبت میں، ان کے بنیادی مقاصد میں پہلا مقصد تھا غزہ کے ظالم حصار کو توڑنا، جس نے انسانیت کو داغدار کر دیا ہے اور انسانیت کو شرما کے رکھ دیا، جس نے ہلاکو خان اور چنگیز خان کے جو مظالم ہیں ان کو بھی بلا دیا ہے۔ اور دوسرا اس کا مقصد تھا کہ انسانی امداد کی جو راہداری ہے اس کو قائم کیا جائے۔ یہ سمبولک علامتی امداد ہے اس قافلے کے اندر، یعنی بہت زیادہ امداد ہوگی تو یہ 15 کنٹینر کے قریب ہوگی۔ اصل تو 1000 کنٹینر مصر میں کھڑے ہیں، اردن میں کھڑے ہیں، اس سے زیادہ کنٹینر انہیں آنے نہیں دیا جا رہا۔ تو اس قافلے کا ایک مقصد یہ تھا کہ ایک عالمی شعور کو بیدار کیا جائے، لوگوں کو کھڑا کیا جائے، اور الحمدللہ اس کا نتیجہ آپ دیکھ رہے ہیں، کئی ملکوں نے فلسطین کی ریاست کو تسلیم کیا، اور پوری دنیا میں ایک آواز بلند ہوئی ظلم کے خلاف۔ تو یہ دوسرا بنیادی مقصد تھا کہ انسانی امداد کی راہداری کو قائم کیا جائے۔ تیسرا بڑا اہم مقصد ہے کہ یہ جو جینوسائیڈ وہاں ہو رہا ہے، جو نسل کشی ہو رہی ہے، ایسی بدترین نسل کشی جو تاریخ میں اس سے پہلے شاید نہ دیکھی ہو، اس نسل کشی کو روکنا مقصد تھا۔ تو الحمدللہ اپنے ان تمام مقاصد میں یہ گلوبل سمود فلوٹیلا، جس کا اردو ترجمہ عالمی قافلہ استقامت بنے گا، جو 4 قافلوں کا مجموعہ ہے۔ جب ہم تیونس سے نکلے تو رستے میں ہمیں مالٹا کی کشتیوں نے جوائن کیا، پھر اٹلی کی کشتیوں نے جوائن کیا، اور ہماری کشتی پھر خراب ہو گئی تو ہم سیراکوزا کے جزیرے پہ آئے۔ وہ ایک الگ داستان ہے، میں اس وقت آپ کو گلوبل سمود فلوٹیلا کی معلومات دے رہا ہوں۔ تو اس میں 40% مسلم ہیں اور 60% نان مسلم ہیں۔
الحمدللہ جو ہمارا اگلا حصہ ہے قافلے کا وہ اس وقت یونان کراس کر گیا ہے اور عالمی پانیوں میں ہے. اسپین اور اٹلی کے جہاز اس کے ساتھ ہیں اور اب سننے میں آ رہا ہے کہ ترکی کے جہاز بھی اس کو ریسکیو کرنے کے لیے کشتی کو کوئی جیسے ہمارا انجن خراب ہوا تھا تو ایک اور کشتی کا بھی انجن خراب ہوا تو اس کو ترکی والوں نے ریسکیو کیا ہے. تو الحمدللہ ایک عالمی بیداری ہے امت مسلمہ کے اندر بھی اور انسانیت کے اندر بھی. ہمارا مقصد یہ تھا کہ دنیا مانے کہ بھئی غزہ 7 ارب انسانیت کا حصہ ہے, وہ بھی اس گلوبل ولیج کا حصہ ہے, وہ بھی انسان ہیں اور ان پر دوائیاں بند کر دی گئی ہیں, ان پر جناب ہاسپٹلوں میں علاج بند کر دیا گیا ہے, ان پر زندگی عذاب بنا دی گئی, انہیں اپنے گھروں میں تو چھوڑیں پناہ گزین کیمپوں میں نہیں رہنے دیا جا رہا, اسکول محفوظ نہیں ہے, اسپتال محفوظ نہیں ہے, حتیٰ کہ ہجرت کرنے والے قافلے تک محفوظ نہیں ہیں. تو ایک عالمی شعور پیدا ہوا ہے اور امت مسلمہ کے اندر یہ بیداری تھی کہ بھائی یہ 2 ارب مسلم کمیونٹی کا حصہ ہے غزہ کے مسلمان. تو الحمدللہ اس میں بہت حد تک اس گلوبل سموتھ فلوٹیلا کو کامیابی ہوئی ہے. تو یہ میں نے مختصر سی 5 سے 6 منٹ کی ویڈیو میں کچھ مختصر سی اپنی سفر کی کارگزاری اور کچھ یہ گلوبل سموتھ فلوٹیلا کن چیزوں کا مجموعہ یہ عرض کیا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور اللہ تعالیٰ غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرمائے اور یہ فلوٹیلا کامیابی سے وہاں پہنچے. میرے لیے بھی ذاتی دعا کریں کہ میں دوبارہ سے اس فلوٹیلا کو جوائن کر لوں. بہت شکریہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.